نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات اگرامی، جب مکہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام صبر آزما دور سے گزر رہے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اور ان کے ایمان میں تازگی بخشنے کے لیے گزشتہ انبیاء کرام اور صالحین اعظام کے کچھ قصے سنائے کہ ان انبیاء کرام اور صالحین اعظام پر بھی ایسے دور گزر چکے ہیں کہ جب ان کے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا، کلمہ شریف پڑھنے پر ان کو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، ایمان ظاہر کرنے پر ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، ایمان کی خاطر انہوں نے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. ایسے انبیاء کرام اور صالحین اعظام کے بہت سارے قصے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں نازل فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بالتفصیل ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ فرمائی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن جواب میں ان کی قوم پھولوں سے ان کا استقبال نہیں کرتی تھی، بلکہ تکلیفیں پہنچانے کے لیے جو بھی ہتھیار ان کے ہاتھ لگ جاتا تھا اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مارتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیف دیتے تھے، اتنا پیٹتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور وہ ان کو مردہ سمجھ کر کے ایسے ہی راستے کے کنارے میں پھینک دیتے تھے کہ اب تو تھوڑی دیر میں انتقال ہی کرنے والا ہے، اس لیے اس کو ایسے رہنے دو. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم و ستم یہ کوئی 40-50 سال نہیں چلا، 100-200 سال نہیں چلا، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہی ظلم و ستم ہوتا رہا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس بورے کے اندر جب ہوش آ جاتا تو اس بورے سے باہر آ جاتے اور پھر اسی تازگی کے ساتھ قوم کے پاس جاتے اور وہی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی طرف پھر دعوت دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف پھر بلاتے تھے. ان کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، ان مشرکوں کی تکالیف سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر تکلیف کے بعد وہ نئی ہمت اور نیا حوصلہ لے کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتے تھے. اور ہم ہیں ایک ہی سال اگر ظلم و ستم کے شکار ہو جائیں گے تو سارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں.
حضرت نوح کا قصہ بالتفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اس سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کے قصے بہت تفصیل سے ارشاد فرمائے کہ کس طریقے سے ان کی قوم ان کو بات بات پر ستایا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا قصہ بھی بیان فرمایا کہ کس طریقے سے وہ بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں سے گزرے، اور انہوں نے کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر اس صبر کا کیا انعام اور اکرام عطا فرمایا۔ تو اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں قرآن پاک میں بیان فرمایا جب صحابہ کرام کو مشرکین مکہ بہت ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن پاک کے ان قصوں کو پڑھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تسلی، ان کو حوصلہ بخشنے کے لیے وہ قصے سنائے، قرآن پاک کی آیتیں ان پر تلاوت فرمائی۔ تو صحابہ کرام نے صرف تلاوت تک ہی موقف نہیں رکھا، ان کو قرآن پاک کو صرف چوما ہی نہیں، بلکہ ان قصوں سے ان لوگوں نے عبرتیں حاصل کی، ان قصوں سے ان لوگوں نے اپنے ایمان کو تازہ کیا، اور ایسا تازہ کیا ان قصوں سے ان لوگوں نے اپنے اندر استقامت پیدا فرمائی، اور ایسی استقامت عطا فرمائی، ایسا ان واقعات سے ان لوگوں نے ایسی عبرتیں حاصل کی، ایسا حوصلہ ملا، ایسی ہمت ہوئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، حضرت صہیب رومی کو دیکھیں، بدن داغا جا رہا ہے، لیکن تب بھی ان لوگوں کے منہ سے کلمہ حق کی ہی آواز سنی جا رہی تھی، تب بھی ان لوگوں کے زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کی آواز سنائی دی۔ ان لوگوں نے ایسی استقامت حاصل کی، ایسا حوصلہ احاطہ کیا، ایسا حوصلہ اور ایسی ہمت حاصل کی، قرآن پاک سے ان انبیاء کرام کے واقعات کو سن کر کے، قرآن پاک سے ان صالحین اعظام کے واقعات کو سن کر کے ان لوگوں نے ایسے حوصلے حاصل کیے، ایسی ہمتیں حاصل کی کہ کافروں سے جتنا ظلم و ستم بن پڑا، ان مشرکوں سے جتنی تکلیفیں اور اذیتیں ہو سکی، ان لوگوں نے صحابہ کرام کو پہنچائی، مگر ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش پیدا نہیں ہوئی، اور پھر ان کے انعام اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صبر کا پھل انہیں عطا فرمایا، ان کے ایمان کو تازگی بخشی، ان کے ایمان کو حوصلہ بخشا۔ جب وہ صبر آزما دور گزر چکا، صحابہ کرام نے بھرپور صبر کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، اور مدینہ شریف میں پہنچنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہی صحابہ کرام کو اپنی نعمتوں سے نوازا، انعام و اکرام فرمایا، کیونکہ اب شکر کا امتحان ہونے جا رہا تھا۔ مکہ شریف میں ان کے صبر کا امتحان لیا، صبر میں امتحان میں بھی ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ مدینہ منورہ کے دور میں ان کے شکر کا امتحان لیا جا رہا تھا، ان صحابہ کرام نے وہاں پر بھی شکر میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا گیا، اتنا ہی زیادہ ان لوگوں کا شکر بڑھتا جاتا تھا۔ وہ دن میں روزے دار رہتے تھے، رات میں شب زندہ دار رہتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ان سے چھوٹتی نہیں تھی، قرآن پاک سے واقعات سے عبرت حاصل کرنا نہیں چھوٹتا تھا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان انبیاء کرام اور ان صالحین اعظام کے اخلاق میں پورا گھسا دیا تھا۔ یوں کہہ لو کہ اپنے اندر بھی وہی صبر، وہی اخلاق، وہی عادات، وہی اطوار ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کی، جو عادات و اطوار اور جو اخلاق اور جو صبر اور جو شکر ان لوگوں نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کی زندگی کے اندر دیکھا تھا، صالحین اعظام کی زندگی کے اندر دیکھا تھا۔ اس لیے وہ صحابہ کرام ایسے بنے کہ خود ان کے قصے بھی ایمان کو تازگی بخشنے والے عبرتناک قصے بن گئے۔ آج ان کے صبر کے قصوں کو، ان کے شکر کے قصوں کو ہم سن کر کے عبرتیں حاصل کر رہے ہیں، ان کے صبر کے قصوں کو، ان کے ایمانی واقعات کو، ان کے عرفانی واقعات کو سن کر کے ہمیں استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو واقعات بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے،
اور ان کو سننا بھی ضروری ہے، لیکن سن کر ان سے عبرت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ان کا فائدہ ہے۔ ورنہ یہ قرآن پاک نے واقعات کے صرف انہی گوشوں کو بیان فرمایا جن گوشوں سے انسانوں کو نصیحت ملتی ہے، جن گوشوں سے بندوں کو عبرتیں ملتی ہیں۔ اور آج ہم ان واقعات کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ استقامت پیدا نہیں ہوتی، ہمارے ایمان کو تازگی نہیں مل پاتی۔ قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ جب اس قرآن پاک نے صحابہ کرام کے اندر وہ انقلاب پیدا کیا تھا تو وہی قرآن پاک ہے، ہمارے اندر وہ انقلاب کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ پیغام، وہ انقلاب اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم صرف یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی تورات، اس کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ تو ایک مفسر فرماتے ہیں کہ پس پشت ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے ریشم اور دیباچے کے غلاف بنا کر کے اپنی کتاب کو اسی میں رکھ کر کے طاقوں میں سجا لیا تھا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوتے چلے گئے، ان کی گمراہی بڑھتی ہی گئی۔ تو آج ہم بھی وہی سلوک قرآن پاک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں، ہم قرآن پاک سے کتنا سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے کتنا کچھ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ترجمے بہت لوگوں نے اپنی زبانوں میں کر لیے، لیکن ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے، اور لوگوں نے اس میں الفاظ میں تو کوئی کمی بیشی نہیں کر پائے، لیکن اس کے ترجمے میں جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی۔ ایمان کو تازگی دینے کے بجائے اس کے ایسے ترجمے کرے کہ ایمان کا اور بھی جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عطا فرمایا تھا، اور اعلی حضرت نے قرآن پاک کی ایسی ترجمانی فرمائی کہ اس کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، اولیاء کرام کے بارے میں بھی من وعن اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اس تعظیم اور اکرام کا بھی بھرپور لحاظ فرماتے ہوئے اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے ترجمہ فرمایا۔ تو ہم اگر قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ کنز الایمان شریف سے بھی کچھ صفحات کا ترجمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں، کیونکہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، دستور زندگی ہے۔ وہ جب ان نے اس دور میں لوگوں کو کفر اور جہالت کی دلدل سے نکالا، تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آیا، تو آج بھی اس میں وہ صلاحیت موجود ہے، آج بھی قوم کو اس دلدل سے نکال سکنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، لیکن قوم تو ہو اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ قوم کے اندر پہلے جذبہ تو ہو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی میں غور کریں کہ جب ان کے حالات بدلنے تھے تو کس کتاب نے ان کے حالات بدل دیے تھے، پھر انہیں صرف قرآن پاک نظر آئے گا کہ قرآن پاک ہی نے اس وقت ان کے حالات بدل دیے تھے، اور ایسے حالات بدل دیے تھے کہ پھر ان کے سامنے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی ٹکرائی، وہ سلطنتیں ٹکرا ٹکرا کر کے پاش ہو گئی، ایسا ان کا ایمان مضبوط چٹان کی طرح بن گیا تھا۔ پھر وہ دریا میں کشتیاں نہیں چلاتے تھے، وہ دریا میں بھی گھوڑے دوڑا دیتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور
ریگستان میں وہ گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، ریگستان میں وہ کشتی چلا کر کے اس کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لگا دیتے تھے۔ ہماری ناخدائی کی حقیقت آپ کیا جانے، زمین خشک پر اکثر چلا دی کشتیاں ہم نے۔ وہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اور اسی نے پہلے دور میں بھی لوگوں کو رہنمائی کی، لوگوں کو ہدایت دی، اور آج بھی وہ صلاحیت رکھتا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کی، لیکن لوگ تیار ہو جائیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تبھی وہ لوگوں کو ہدایت دے گا۔ تو قرآن پاک کو صرف طاق میں نہیں سجانا ہے، قرآن پاک شفاء و رحمت للمؤمنین، شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن پاک تو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ ہم اپنی بیماریوں کے لیے ادھر ادھر علاج ڈھونڈ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شفا قرآن پاک میں رکھی ہوئی ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، پروردگار فرما رہا ہے قرآن پاک رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں ادھر ادھر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم خود قرآن پاک کے اندر کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جو 1400 سال سے کتاب ہدایت چلی آ رہی ہے۔ تو دوستو، مسلک اعلی حضرت یہی ہے، توحید، رسالت اور اللہ کے ولیوں کا ادب و احترام، ان سے محبت، ان کی تعظیم و تکریم، ان کی بارگاہ میں، ان تمام بارگاہوں میں کسی بھی بارگاہ میں بے ادبی کا مظاہرہ نہ کرنا، کسی بھی بارگاہ میں گستاخی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اللہ سے ایک حدیث پاک میں ہے، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں ہر وقت ہر لمحہ نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے، تم پر ہر وقت ہر لمحہ احسان فرماتا رہتا ہے۔ اللہ سے اس لیے محبت کرو۔ اور پھر وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، جب اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تم پر ہر لمحے انعام و اکرام فرما رہا ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے محبت کے سبب تم مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور پھر وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر تم محبت کر لو۔ تو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، ہم سب سے محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کا حکم ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کا حکم ہے، اولیاء اللہ سے بھی محبت کا حکم ہے، ان سب بارگاہوں میں تعظیم و تکریم کا حکم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام بارگاہوں کا پاس و لحاظ رکھیں، ادب و احترام رکھیں، کسی بھی بارگاہ میں کوئی فرق نہ آنے دیں۔ یہی مسلک اعلی حضرت ہے، یہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے، یہی قرآن پاک کا پیغام ہے، اور اسی کی ترجمانی اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا جو اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔